السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مجھے ورحمۃ یہ اللہ سوال وبرکاتہ۔ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ہماری قرآن کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اس کلاس کے درمیان میں عشاء کی اذان ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، تو جب ہماری کلاس ختم ہو جائے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے یا کلاس کے درمیان میں فرض نماز کو ادا کر دیا جائے؟ پلیز مجھے یہ بات بتائیے گا، کیونکہ نماز کو اپنے وقت پہ جلدی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، تو ہفتے میں ایک دن ایسی کلاس آتی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا نحمدہ کثیرا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ درس و تدریس کے سلسلے میں جو خواتین بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے لیکچرز چلتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہی ہیں، اب ایسی صورت میں وہ اپنی اس تفسیر کو، اس کلاس کو انٹرپٹ کر کے نماز عشاء ادا کریں یا پھر اپنی کلاس کو مکمل کر لیں اور پھر اخیر میں عشاء کی نماز پڑھیں۔ مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا ہے، میں آپ کو ان کی آواز سنوانا چاہتا ہوں۔ نعم يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء۔ یہاں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت کو مستحب یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کو نماز میں تاخیر کر سکتا ہے، عشاء کی نماز میں تاخیر کر سکتا ہے، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة اس روز اس شب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا، إلى نحو ثلث الليل ثلث الليل، وقتها لولا أن أشق على أمتي عليه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی عشاء کی نماز کا وقت ہے اور میں اس کا تعین کر دیتا اگر امت پر میں مشقت نہ محسوس کرتا۔ فإذا تيسر تأخيرها من دون مشقة، اگر آپ بغیر مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے عشاء کی نماز ثلث اللیل سے اخیر میں تاخیر سے پڑھتی ہیں فهو أفضل۔ فہو افضل، تو آپ کو کلاس کو بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عورتیں کوئی مسجد میں تو جا نہیں رہی ہیں، اگر آپ مسجد میں جاتی ہیں اور حرم کے ارد گرد آپ نماز پڑھتی ہیں عشاء کی یا سعودی عرب میں ہیں تو چلو کہا جا سکتا ہے، لیکن غالباً آپ 6-1 کہیں امریکہ یا واللہ عالم شاید آسٹریلیا میں ہیں، بہرحال جہاں بھی ہوں آپ کو اللہ حفاظت سے رکھے اور آپ کو مبارک رکھے اور آپ کا اقبال اور آپ کی استادہ کا اقبال بلند کرے جو قرآن کریم کی تفسیر آپ کو دے رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کلاس کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کو شمع سے شمع، جس طریقے سے چراغ سے چراغ جلتا ہے، اپنے اس کار خیر کو جاری رکھنے والا بنائے۔ تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں ولو كان أهل قرية أو جماعة في السفر أخروها لأنه أرفق بهم إلى ثلث الليل ثلث اللیل فلا بأس بذلك، بل هو أفضل۔ بل ہوا افضل۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں ٹریول کر رہی ہیں یا آپ کہیں گروپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایسی جماعت ہے جیسے کہ آپ کی کلاس ہے اور وہ پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو تاخیر سے پڑھنا یا تاخیر کرنا عشاء کی نماز میں افضل ہے ثلث اللیل تک، لیکن لا يجوز تاخیرها بعد نصف اللیل۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات سے زیادہ اس کو تاخیر کرنا، مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، لأن وقت العشاء يحدد آخرہ بنصف اللیل۔ یہاں آپ کو نصف اللیل سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کا جو صحیح وقت آپ اس کا تعین کر سکتی ہیں کہ جو رات ہے غروب شمس ہوا ہے 7 بجے اور طلوع فجر ہو رہی ہے کہہ لیجئے 5 بجے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ وہ جو آدھی رات ہے، آج اگر 10 گھنٹے ہیں تو 5 گھنٹے، اور اگر 9 گھنٹے ہیں تو 4.5 گھنٹے، اور اگر 8 گھنٹے ہیں تو 4 گھنٹے۔ اس طریقے سے 4 گھنٹے سے پہلے آپ ثلث اللیل سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کان النبی یستحب ان یؤخر من العشاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا
زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کے جتنے بھی کلاس میٹس ہیں ان سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے، اور اس کلاس کو اللہ رب العالمین آپ کی استادہ کے موازین حسنات میں درج فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے۔ چینل آپ کی علمی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے، اور اسے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ اس۔